أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام سننے والوں کو اور قرآنی آیات سے نور سمیٹنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، ابھی جو آیت مبارکہ کی آپ نے سورۃ بقرہ کی تلاوت سماعت فرمائی، اب اس کا ترجمہ جانتے ہیں کہ وللہ اور اللہ کے لیے ہے المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، فأینما پس جس طرف، تولو تم منہ کرو، فثم تو اس طرف، وجہ اللہ اللہ کا سامنا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا، علیم جاننے والا ہے۔ اور مشرق مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر منہ کرو گے ادھر ہی اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا اور علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے، یہ کنز الایمان کے مطابق تفسیر کنز الایمان میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک اندھیری رات سفر میں تھے، تو قبلہ کی سمت معلوم نہ ہو سکی۔ ہر ایک شخص نے جس طرف اس کا دل جما اس نے نماز پڑھ لی اور وہاں پر ایک نشانی لگا لی۔ صبح کو جب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ حال عرض کیا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو جس طرف دل جمے یہ آپ کا قبلہ ہے، اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں دوسرا قول مبارک یہ بھی ہے کہ اس مسافر کے بھی حق میں نازل ہوئی ہے کہ جو سواری پر نفل ادا کرے، اس کی سواری جس طرف متوجہ ہو جائے منہ کرے گی اسی طرف اس کی نماز درست ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی احادیث مبارکہ بھی ہیں جو آگے چل کے انشاءاللہ بیان ہوں گی۔ یہ ثابت ہے کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ جب تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا تو یہودیوں نے مسلمانوں پر طعنہ زنی کی اور ان کی رد میں بھی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، جس طرف چاہے قبلہ متعین فرمائے، کسی کو اعتراض کا کیا حق۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ آیت دعا کے حق میں نازل ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تھا کہ کس طرف منہ کر کے دعا کی جائے، تو اس کے جواب میں یہ پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ جس طرف بھی منہ کر کے نماز پڑھی جائے یا دعا کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر طرف سے انسان کی طرف متوجہ ہے۔ ضیاء القرآن میں مفسر فرماتے ہیں کہ منتشر جو افراد ہوتے ہیں وہ تب قوم بنتے ہیں جب ان میں یکجہتی ہو، اور یکجہتی تب پیدا ہوتی ہے جب ان کا کوئی مخصوص مرکز ہو۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک خاص قبلہ مقرر فرما دیا۔ رفتہ رفتہ قوموں میں یہ خیال جڑ پکڑتا گیا کہ یہ سمت کسی اپنی ذاتی خصوصیت خوبی کے باعث قبلہ بنائی گئی۔ اس آیت میں ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے کہ جہتیں اور سمتیں سب اللہ کی ہیں، مشرق ہو یا مغرب، جنوب ہو یا شمال، سب اس کی پیدا کی ہوئی اور اسی کی زیر نگیں ہیں۔ اگر کوئی جہت قبلہ بنائی جاتی ہے تو کسی ذاتی خصوصیت کی بنا پر نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے قبلہ بنائی جاتی ہے۔ پورب پچھم سے تمہیں کیا سروکار، یعنی مشرق اور مغرب سے تمہیں کیا سروکار، تم اس کے حکم کے بندے ہو۔
اگر مشرق قومیں سورج کی پرستش کرتی تھیں اور مشرق اس کے طلوع کی سمت ہے، اس لیے خصوصی طور پر اس کے تقدس کے قائل تھیں، اور بعض فرقے مغرب کو مقدس مانتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہد پرستی کے اس صنم کو بھی پاش کر دیا اور فرمایا کہ یہ جہد از خود کچھ بھی نہیں ہے، ان کی حقیقت بس اتنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں پیدا فرمایا اور اسی کا حکم ان میں جاری و ساری ہے۔ اور اسی طرح یہ تفسیر ابن کثیر میں بھی جو پہلے بیان کیا گیا ہے کنز الایمان میں، واقعہ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جو مکہ سے نکالے گئے تھے۔ اور کچھ اسی طرح سے یہ روایت صراط الجنان میں بھی ہے، عمدۃ البیان میں بھی ہے، تدبر القرآن میں بھی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکالے گئے اور اپنی مسجد سے روکے گئے تھے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نا۔ تو جب مدینہ شریف میں آئے تو یہاں پہ 16-17 ماہ اسی طرح ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن قلب انور میں یہ خواہش پنہاں رہی کہ اے کاش کہ کعبۃ اللہ جو ہے اس کو کعبہ بنا دیا جائے، وہ ہمارے لیے مقرر فرما دیا جائے کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جائے۔ تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا یہ حکم دے دیا تھا۔ ابو عبیدہ قاسم بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب ناسخ و منسوخ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ قرآن کریم میں سب سے پہلا منسوخ کا جو حکم آیا ہے، ناسخ اور منسوخ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، پچھلی آیات میں آ چکا ہے یہ معاملہ، تو اس کے حوالے سے ہے کہ یہ جو پہلا منسوخ کا حکم آیا یہی قبلہ والا تھا، یعنی للہ المشرقی، یعنی پہلے جو تھا وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، تو اس حکم کو منسوخ کر کے اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم جو آیا وہ اسی کے تحت آیا ہے۔ تو جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور وہ واقعہ پیش آیا کہ رات کو جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے نماز پڑھی، کیونکہ رات کو گھپ اندھیرا تھا اور نہیں معلوم ہو سکا، جس کا منہ جدھر آیا اس نے نماز پڑھ لی اور وہاں پر اس نے نشانی لگا لی، اور صبح جب معلوم کیا تو بہت سارے لوگوں کا قبلہ جو تھا وہ قبلہ کی طرف منہ نہیں تھا، تو وہ اپنا معاملہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تھے، تو ان کا بھی اسی طرح سے رہنمائی کر دی گئی تھی۔ عمدۃ البیان میں مفسر فرماتے ہیں کہ ترمذی کی حدیث مبارکہ 345 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ نفل نماز سواری پر ہی پڑھتے تھے، اب سواری کا جدھر بھی منہ ہوتا یا ہوتا رہتا تو پڑھ لیتے تھے۔ ابن عمر اس کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن ابن عمر مسلم شریف کی حدیث مبارکہ 1612 میں بھی ہے کہ نفل پڑھ لیتے تھے، جدھر منہ ہوتا تھا اس چیز کی فکر نہیں کرتے تھے، اپنے نوافل پڑھتے رہتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ہمارے لیے آسانی ہو گئی امت کے لیے کہ جہاں اپنی سواری میں موجود ہوں وہیں پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، قبلے کا اس چیز کا فکر نہیں کرنا کہ کدھر منہ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میں جدھر آپ کا منہ ہوگا میری رحمت ادھر ہی ہے، میں ادھر ہی متوجہ ہوں۔ وجہ اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس طرح سے اللہ اکبر، اللہ استغفر اللہ کہ ہمارے چہرے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہماری منتظر ہے، جدھر رخ کریں گے ادھر سے ہی نماز ہو جائے گی۔ اور ساتھ میں اگر معلوم نہ ہو کہیں پہ اس جگہ پہ کسی ایسی جگہ پہ انسان ہو کہ نماز پڑھنی ہے اور قبلہ معلوم نہیں ہے، تو جہاں دل جمے اس طرف نماز منہ کر کے پڑھی جا سکتی ہے۔ رب تعالیٰ میں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صدق اللہ العظیم۔